اچھا تو سیدھے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے واقعے پر بات کرنے والے ہیں جس نے اچانک پوری دنیا کی سیاست اور معیشت میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو سیز فائر اور امن مذاکرات چل رہے تھے وہ بالکل اچانک پٹری سے اتر گئے ہیں۔ اب یہ محض دو ملکوں کا معاملہ نہیں رہا بلکہ اس کے اثرات کا دائرہ پوری دنیا تک پھیل چکا ہے۔ ہم اس کی تہہ تک جائیں گے اور دیکھیں گے کہ آخر یہ مذاکرات کیوں ناکام ہوئے اور اس کے نتیجے میں ہم سب کو کن خطرات کا سامنا ہے۔ آج ہم اس پورے معاملے کو 4 حصوں میں سمجھیں گے۔ پہلا، امن مذاکرات کی ناکامی، دوسرا، ایران کے سخت مطالبات، تیسرا، مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، اور چوتھا، بھارت کی معیشت پر اس کے اثرات۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ حصہ پہلا، امن مذاکرات کی ناکامی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سفارتی تعطل کیسے اور کہاں سے شروع ہوا۔ کیا مشرق وسطیٰ واقعی ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس وقت پوری دنیا کے ذہنوں میں گونج رہا ہے۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان جو تھوڑی بہت امن کی امید پیدا ہوئی تھی وہ اب تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ حالات اتنے سنگین ہو چکے ہیں کہ ماہرین اسے ایک بڑے تصادم کا الارم قرار دے رہے ہیں۔ لیکن یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا؟ اور یہ بات اس ناکام سفارتی تبادلے کی تیزی کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ دیکھیں، ہوا کچھ یوں کہ امریکہ نے امن کے لیے ایک 14 نکاتی تجویز ایران کو بھیجی۔ اس کے جواب میں ایران نے پاکستان کے ذریعے، جو کہ ایک ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، اپنی کڑی شرائط امریکہ کو بھجوائیں۔ جب اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کا جواب پڑھا تو انہوں نے اس سے مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دے کر سرے سے مسترد کر دیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے یہ شرائط مسترد کرنے کے فوراً بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو فون ملایا، جس سے اس ڈیڈ لاک کی سنگینی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حصہ دوسرا، ایران کے سخت مطالبات۔ اب ان کڑی شرائط کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں جو ایران نے امن کے بدلے میں پیش کی تھیں۔ یہاں امریکہ اور ایران کی متصادم ترجیحات بالکل واضح نظر آتی ہیں۔ ایک طرف امریکہ کا بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ ایران اپنے جوہری اور یورینیم افزودگی کے پروگراموں کو فوری روکے، لیکن اس کے بالکل برعکس ایران کا سارا زور اس بات پر تھا کہ امریکہ اپنی معاشی پابندیاں ختم کرے اور بحری ناکہ بندیاں اٹھائے۔ یہ بنیادی فرق ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بات چیت آخر کیوں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ایران نے مذاکرات کی میز پر آنے سے پہلے ہی کچھ بہت سخت شرائط رکھ دیں۔ ایران نے واضح گارنٹی مانگی کہ اس پر کوئی نیا حملہ نہیں ہوگا، ساتھ ہی جنگی نقصانات کے معاوضے کا مطالبہ کیا، اور سب سے بڑھ کر آبنائے ہرمز پر اپنی مکمل خود مختاری تسلیم کرنے کا کہا۔ ایران کی یہ شرط بھی تھی کہ امریکہ کے آفس آف فارن ایسٹس کنٹرول کی لگائی گئی تیل کی پابندیاں 30 دن کے لیے اٹھائی جائیں اور امریکی بحری ناکہ بندی فوری ختم کی جائے۔ موقف بالکل سیدھا تھا، پہلے ناکہ بندی ہٹائیں، پھر ہرمز کا راستہ کھلے گا اور اس کے بعد ہی کوئی بات ہوگی۔ ان تمام شرائط کے بیچ ایک ہندسہ بہت اہمیت رکھتا ہے اور وہ ہے 20۔ امریکہ کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ ایران آئندہ 20 سال تک اپنے یورینیم کی افزودگی کے پروگرام کو مکمل طور پر روک دے۔ ایران نے اس 20 سال کے طویل عرصے کو ماننے سے صاف انکار کر دیا اور اسے ایک ناقابل قبول حد قرار دیا۔ سفارتی تعلقات اور اعتماد اس حد تک ٹوٹ چکا ہے کہ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان اب کوئی بھی بات چیت آمنے سامنے بیٹھ کر نہیں ہوگی۔ یہ رابطے اب مکمل طور پر تحریری شکل میں ہوں گے اور پاکستان بطور واحد ثالث دونوں ممالک کے درمیان پیغامات لانے لے جانے کا کام کرے گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان دوریاں کتنی بڑھ چکی ہیں۔ حصہ تیسرا، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس سفارتی ناکامی کا خطے میں فوری فوجی اثر کیا ہوا۔ جیسے ہی مذاکرات رکے، عرب ممالک میں پراسرار حملوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ یاد رہے کہ یہ وہ ممالک ہیں جہاں امریکی ایئر بیس اور دفاعی نظام بھاری تعداد میں موجود ہیں۔ شام کے وقت متحدہ عرب امارات میں دبئی کے آسمان پر ڈرونز دیکھے گئے جنہیں روکا گیا۔ اسی رات قطر میں ایک کارگو جہاز کو نشانہ بنایا گیا، اور پھر خلیج عمان میں امریکی لڑاکا طیارہ F-35 کا واقعہ سامنے آیا جس نے واقعی خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اب یہاں جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ ہے ایک ایوییشن کوڈ 7700۔ جب بھی کوئی طیارہ شدید خطرے میں ہوتا ہے تو یہ ایمرجنسی کوڈ نشر کیا جاتا ہے۔ خبروں کے مطابق آبنائے ہرمز کے علاقے، خاص طور پر خلیج عمان کے اوپر ایک امریکی F-35 لڑاکا طیارے سے یہ ایمرجنسی کوڈ نشر ہوا جسے انٹرسپٹ کیا گیا۔ ظاہر ہے یہ اس حساس علاقے میں ایک انتہائی سنگین فوجی صورتحال کی نشاندہی کرتا ہے۔
اس واقعے کے فوراً بعد ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی کی طرف سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ اس امریکی F-35 طیارے کو مار گرایا گیا ہے، لیکن غیر جانبدارانہ طور پر یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اس دعوے کی اب تک نہ تو امریکہ اور نہ ہی ایران کی جانب سے کوئی سرکاری تصدیق کی گئی ہے۔ یہ فی الحال محض خبر رساں اداروں کے دعوے ہیں، لیکن انہی دعووں نے عالمی سطح پر خوف کی فضا ضرور پیدا کر دی ہے۔ تو کیا کوئی تیسری قوت ہے جو جان بوجھ کر ان حملوں کی منصوبہ بندی کر رہی ہے؟ کئی ماہرین یہ نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ شاید کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو کسی بھی قیمت پر امریکہ اور ایران کا امن معاہدہ نہیں ہونے دینا چاہتے۔ قطر جیسے ممالک پر حملے جو کہ خود ثالثی کی کوششیں کر رہے ہیں، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شاید خطے کو جان بوجھ کر جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ حصہ چوتھا، بھارت پر معاشی اثرات۔ اب دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح کی یہ سیاست کس طرح ہماری اور آپ کی روزمرہ معیشت پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ یہ سفارتی ناکامی محض خبروں تک محدود نہیں رہی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا حالیہ بیان اس بات کی واضح مثال ہے کہ اس کے اثرات عام انسان کی جیب پر کتنے گہرے ہیں۔ ان کی وارننگ بالکل صاف تھی: ایندھن بچائیں، 1 سال تک سونا نہ خریدیں اور غیر ملکی دوروں سے گریز کریں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دور بیٹھے 2 ملکوں کی لڑائی کا اثر سیدھا ہماری معیشت پر پڑ رہا ہے۔ ان معاشی جھٹکوں سے نمٹنے کے لیے جو مخصوص اقدامات بتائے گئے ہیں وہ کافی سنجیدہ نوعیت کے ہیں۔ پٹرول اور تیل کی بچت کی بات اس لیے کی گئی ہے کیونکہ جنگ چھڑنے کی صورت میں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں گی۔ سونا خریدنے سے روکنا اور بیرون ملک سفر محدود کرنا دراصل ملکی زر مبادلہ یعنی فورن کرنسی کو بچانے کی ایک کوشش ہے۔ یہ اقدامات بتاتے ہیں کہ معاشی حالات کتنے کٹھن ہو سکتے ہیں۔ اور اس ساری صورتحال کا اثر مارکیٹ پر فوری طور پر نظر آیا۔ مذاکرات کی ناکامی کی خبریں آتے ہی بھارتی اور عالمی اسٹاک مارکیٹیں انتہائی تیزی کے ساتھ نیچے آئی۔ سرمایہ کاروں میں یہ خوف تیزی سے پھیل گیا ہے کہ ہم شاید جنگ 2.0 کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس غیر یقینی نے عالمی مالیاتی منڈیوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس سارے تفصیلی جائزے کے بعد ایک بہت بڑا سوال سامنے آتا ہے: کیا عالمی معیشت واقعی مشرق وسطی کی ایک نئی جنگ کے تباکن نتائج برداشت کرنے کے لیے تیار ہے؟ سفارتی مذاکرات کا یہ تعطل صرف ایک خبر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی چنگاری ہے جس نے تیل کی منڈیوں سے لے کر عالمی سیاست تک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان تمام حقائق کے ذریعے اس الجھے ہوئے عالمی مسئلے کی ایک صاف تصویر پیش کی جائے۔ اس موضوع پر نظر رکھیے گا کیونکہ اس کہانی کا اختتام ابھی نہیں ہوا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ اس تجزیے سے حقائق کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔